ایک اور ہمارے معاشرے میں روایت ہے کہ بعض لوگ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس بارے میں بعض روایات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ کہیں ضعیف، کہیں موضوع، ثابت نہیں ہے۔ بلکہ کیا ثابت ہے؟ وہ ثابت یہ ہے کہ جب کسی انسان کی وفات کا وقت ہو تو جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی کلمہ خیر کی بات کریں، یا پھر اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، اور میت کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ آثار سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کا آخری وقت ہے، تو لا الہ الا اللہ اس کے پاس پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو بھی کہا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کے پڑھنے سے یا تلقین سے اس کو لا الہ الا اللہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور مرتے ہوئے اسے لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً جب کسی انسان کے آخری لمحات ہوں تو بعض بچیاں، بعض بیٹیاں، بعض خواتین اس وقت ہی عجیب و غریب کلمات شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، اب ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، اب ہم یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کے پاس جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں یوں پر اٹھی ہیں، پھٹی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ فضج ناس من اہلہ، گھر والے پاس ہی بیٹھے تھے، وہ سارے رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو، اس وقت تم اپنے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہنا، جو تم کہتے جاؤ گے اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے جائیں گے۔ مگر ایک باپ جا رہا ہے اور اس کی بیٹی کہہ رہی ہے ہمارا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، فرشتے کہیں گے آمین، ہم تو تیرے جانے کے بعد ذلیل ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے آمین۔ تو نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو اس کیفیت میں بھلی بات کے علاوہ کچھ نہ کہنا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جو تم کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت تعلیم ہے آپ کی۔ ہماری اصل میں جانے والے کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی بجائے اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹے تم تو زندہ ہو، فکر تو اس بیچارے کی کرنی ہے جس کے پاس اب عمل کے لیے مہلت نہیں بچی ہے، جو بیچارہ منو مٹی کے نیچے جانے والا ہے، جس سے زندگی کا حساب ہونے والا ہے۔ تو جناب ابو سلمہ جب رخصت ہوئے، ابھی آپ وہاں کھڑے ہیں، میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، تازہ تازہ ابھی فوتگی ہوئی ہے، تو آپ نے ایک گھر والوں کو یہ سمجھایا کہ خیر کی بات کہنا، کوئی برا کلمہ نہ کہنا، جو تم کہو گے فرشتے آمین کہہ دیں گے۔ پھر آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 خوبصورت دعائیں دیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ساتھی نصیب کرے کہ جو ہماری وفات پہ ہمارے لیے دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، ورفع درجتہ، اس کے درجے بلند کر دے، فی المہدیین، بڑے اونچے لوگوں میں شامل کر کے، وخلف فی عقبہ فی الغابرین، جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کا وارث ہو جا، واغفر لنا، ہمیں بھی معاف کر دے، ولہ، اور اس کو بھی معاف کر دے، وافسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو کھلا کر دے، ونور لہ فی، اور اس کی قبر کو روشنی اور نور سے بھر دے۔ کوئی پیارا گیا ہے تو اتنی پیاری دعائیں دینا اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والے یہ الفاظ یاد کریں،
اس بیٹی کو یہ یاد ہو، اس بیٹے کو یہ یاد ہو، اس بیوی کو یہ یاد ہو، اس دوست کو یہ یاد ہو، تو کیا خوبصورت منظر ہو۔ حوصلہ بھی مل رہا ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، دل میں غم بھی ہو، لیکن فکر اس کی بھی ساتھ ساتھ ہو، ساتھ اپنی آخرت کی بھی ہو، اور اتنے خوبصورت الفاظ سے انسان اس میت کے پاس اپنے دل میں دعائیں کر رہا ہو، یا اللہ اس کو معاف کر دے، درجے بلند کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، اب ہمارا تو وارث ہو جا، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی قبر کو کھول دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے۔